کہ کیا واقعتاً اسلام جنگ کو پسند کرتا ہے یا ایک غلط فہمی کے نتیجے میں جنگ کے سارے معاملہ سامنے آ گئے. اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور اس پر کارڈ بھی لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کی. غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں. اور بدر کے بارے میں 2-3 باتیں کہی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کے خیال میں ایک کنواں تھا اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک گاؤں کا نام ہے جہاں پر میلہ لگا کرتا تھا. کچھ لوگ میدان بھی کہتے ہیں. غزوہ بدر کیوں ہوا؟ کفار نے بہت عرصہ پہلے اس بات کو انشور کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے ہجرت کی مسلمانوں نے تب سے ان کا پلان تھا کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے. یہ اپنی الگ سے اسٹیٹ بنا لیں گے, ریاست تخلیق کر لیں گے. 2 ہجری کو جب ایک قافلہ مکہ سے روانہ ہو کر تجارت کا شام پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں غلط خبر پہنچ جاتی ہے مکہ والوں کے پاس, یعنی قریش کے پاس, کہ مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے. حالانکہ یہ خبر جھوٹی تھی. بعد میں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے. لیکن اس غلط خبر کے نتیجے میں کفار قریش جو کہ پہلے سے ہی غصے میں تھے, انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کیا ہے. کفار میں عتبہ اور ابو جہل یہ بڑے رہنما کے طور پر مانے جاتے تھے. انہوں نے پلان کیا اور تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کو اکٹھا کیا. مختلف قبائل سے لوگ اکٹھے کیے اور انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا بدر کی طرف, جو کہ اسی راستے کے قریب آتا ہے اور مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر. انہی دنوں میں قریش کی کچھ ٹکڑیاں مدینہ کے گرد چکر لگایا کرتی اور حالات معلوم کیا کرتی کہ ابھی یہ کیا پلان کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا, آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارا وجود ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں, ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اکٹھا کیا اور آپ بھی بدر کی طرف بڑھ گئے. کچھ صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے, اور 313 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. 313 لوگ جو بہت چھوٹی تعداد تھی, جبکہ دوسری طرف 1000 کی تعداد تھی. 313 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کے مقام کے قریب پہنچے. 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کے ساتھ میدان بدر کی طرف نکلے. اس 313 کے لشکر کے اندر 60 مہاجرین تھے اور باقی سب انصار تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو قریش جس راستے سے آ رہے تھے وہاں ان کی خبر لینے کے لیے 2 صحابہ کو بھیجا کہ بتاؤ. وہ دونوں آئے اور انہوں نے بتایا کہ بہت قریب آ کر بیٹھ چکے ہیں قریش کے لوگ. صحابہ نے وہیں پڑاؤ کر لیا. اب جنگ میں کچھ دن باقی تھے تو روز کفار قریش جشن کیا کرتے, 10 اونٹ ذبح کر کے کھایا کرتے, جبکہ مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. قریش کے سارے سردار آ چکے تھے. سوچیں کتنی سیریس جنگ ہوگی. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ قریش کے ایک چھوٹے سے قبیلے عدی کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے ہمارا قافلہ نہیں لوٹا, اور وہ غلط خبر تھی. یہ خبر ان کو بھی پتہ چل گئی. ابو جہل کے بعد جب یہ معاملہ پیش ہوا تو اس نے کہا کہ تم لوگ ڈر گئے ہو, لگتا ہے تم بزدل ہو, تم جنگ سے بھاگنے والے ہو, تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اپنے تمہارے سامنے آ جائیں گے تو تم ان سے جنگ نہیں کر سکو گے. اس بات کو جب انہوں نے سنا تو کہا کہ نہیں, ہم لازماً جنگ کریں گے. اگر تم ہمیں بزدلی کا طعنہ دیتے ہو تو ہم لازم جنگ کریں گے. حالانکہ مسلمانوں نے ہمارا قافلہ نہیں لوٹا, یہ بات ثابت ہو چکی ہے. دوسری طرف ابھی مسلمان اپنے تھوڑے سے وسائل کے لیے پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی, اور ساتھ ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضور کو مشورہ دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر کسی چشمے پر قبضہ کر لیں. لیکن دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر دشمنوں میں سے کوئی آ کر تم سے پانی مانگے تو تم نے منع نہیں کرنا. اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں پانی کا تو تم نے ان کو دینا ہے. کہ پانی صرف ہمارا حق نہیں بلکہ ان کا بھی حق ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان عبادتوں میں اپنے دن گزارتے, لیکن جیسے ہی 17 رمضان مبارک کی صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, قتال کے بارے میں لوگوں کو دعوت دی اور اپنی بقا کی جنگ کا ایک تصور واضح کیا. بتایا کہ ہم اہل اللہ ہیں اور ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور حضور کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کی مدد سے حضور صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے کچھ دیر بعد حضور کو ایک پتھروں کا سائبان بنا دیا, چونکہ حضور جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے. آپ کو پتھروں کا ایک سائبان بنا کر دیا گیا, حضور اس میں رہے. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں وقتاً فوقتاً حضور کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے رہے. صحابہ کرام علیہ رضوان 313 تھے. ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے, کچھ جنگی ہتھیار نہیں تھے, کچھ بہت زیادہ یہ ہتھیاروں سے لیس نہیں تھے, لیکن پھر بھی جذبہ ایمانی سینوں میں موجود تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اسلام کو آج شکست نہ دینا. اگر آج کوئی بھی مسلمان زندہ نہ رہا تو تیرا نام لینے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا. اے اللہ اسلام کو فتح عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں مانگی اللہ کی بارگاہ میں, اور یقیناً وہ دعائیں قبول ہوئیں. فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ کھڑے ہوئے.
جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر اصل جنگ شروع ہوئی، گھمسان کا رن پڑا اور دونوں فوجیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ مسلمانوں کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، چھڑیاں اٹھائیں مسلمانوں نے اور مارنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے جنگی ہتھیار تھے، مسلح لوگ تھے۔ اس کے باوجود بھی جو جنگ کا نتیجہ سامنے آیا وہ یہ 14 صحابہ کرام علیہم رضوان مسلمانوں میں شہید ہوئے، صرف 14، اور دوسری طرف 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی ہوئے۔ جنگ کی نوعیت یہ تھی، مسلمانوں کے اپنے ہی بھائی، باپ، بھتیجے، بھانجے مسلمانوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے وسائل کی حالت یہ تھی کہ 2 گھوڑے اور 70 اونٹ اور کچھ تلواریں تھیں، جبکہ دوسری طرف 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے۔ قریش کے تقریباً سارے بڑے سردار اس دن مارے گئے۔ جنگ کے بعد جیسے ہی بڑے بڑے کفار مارے گئے تو قریش نے ہار مان لی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ جو لوگ قتل ہوئے ان کو مسلمانوں نے بہت بڑا گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا، جو لوگ بچ گئے یعنی غلام بن گئے ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بد سلوکی مت کرنا۔ یہ حضور نے تلقین کی، باقاعدہ بتایا کہ جو لوگ قیدی ہو چکے ہیں ان کو بالکل مارنا پیٹنا نہیں ہے، منع کر دیا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ اتنا خیال رکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے خود بھوکے رہے اور اپنا کھانا ان کو کھلایا، اور بعض اوقات خود کھجوریں کھانے کی نوبت آ گئی لیکن ان کو کھانا ضرور کھلایا، ان کا پیٹ بھرا رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی جاندار تھی، آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ پھر 4 ہزار درہم ان لوگوں نے دیے، ان کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان لوگوں پر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو کچھ پڑھائیں، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے کہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔